السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الواجب علی المجتہد طلب حکم الحادثة من کتاب اللہ تعالی ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصریح النص او دلالته على ما مر ذکرہ فإنه لا سبیل الى العمل بالرأی مع الامکان العمل بالنص۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ آگے آنے والے باب قیاس کے تعلق سے تمہیدی گفتگو کو پیش فرما رہے ہیں۔ آگے آنے والا باب چونکہ قیاس کا ہے لہذا مصنف علیہ الرحمہ قیاس کے تعلق سے ایک تمہیدی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں جب کسی مجتہد کو کسی مسئلے کی معرفت درکار ہو تو اس مجتہد کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ جب مجتہد کسی مسئلے کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو کتاب اللہ سے تلاش کرے، اس مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے تلاش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ یہ تمام دلیلوں میں سب سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ تو جب اس کو اس مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے مل جائے گا تو اب اس کو کسی اور میں دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، یا کسی اور دلیل کو طلب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلے مجتہد پر یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے حکم کو دریافت کرے تو وہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے تلاش کرے۔ اگر کتاب اللہ میں مل جائے فبیہا، ورنہ پھر وہ سنت رسول اللہ میں تلاش کرے۔ اب چاہے اس کو دلالت النص کے طریقے پر یا اقتضاء النص، اشارت النص، عبارت النص جو طریقے ماقبل میں ذکر کیے گئے کسی بھی طریقے پر حاصل ہو، بہرحال سب سے پہلے وہ حکم کو، آنے والے مسئلے کے حکم کو یا جس مسئلے کی وہ معرفت چاہتا ہے اس حکم کو سب سے پہلے کتاب اللہ سے، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ سے تلاش کرے۔ ایسا کیوں ہے؟ اولاً ہی وہ اپنے قیاس اور رائے پر عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں اولاً وہ کتاب اللہ کی جانب رجوع کرے پھر اس کے بعد سنت رسول اللہ کی جانب رجوع کرے؟ وہ اس لیے کہ جب تک نص پر عمل کرنا ممکن ہو اس وقت تک رائے کی جانب عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رائے پر انسان، قیاس پر انسان اسی وقت عمل کر سکتا ہے جبکہ نص پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، لیکن جناب والا جب تک نص پر عمل کرنا ممکن ہو اس وقت تک رائے کی جانب عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے مجتہد پر یہ لازم و ضروری ہوا کہ وہ کسی بھی مسئلے کے حکم کو دریافت کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کتاب اللہ سے تلاش کرے۔ کتاب اللہ میں مل جائے تو بہت بڑھیا بات، اور اگر نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ میں تلاش کرے، چاہے دلالت النص کے طریقے پر ہو، چاہے اقتضاء النص کے طریقے پر ہو، یا اشارت النص کے طریقے پر ہو، چاہے صریح نص ہو، چاہے کنائی نص ہو، بہرحال نص ہونا چاہیے۔ اور اگر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں اس مسئلے کا حکم نہیں ملتا ہے پھر اس کے بعد وہ رائے کی جانب جا سکتا ہے، قیاس پر عمل کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے جب کسی انسان پر قبلہ مشتبہ ہو گیا
اس کو کسی انسان نے آ کر کے خبر دی کہ قبلہ جناب والا فلاں جانب میں ہے، لیکن وہ پہلے تحری کر چکا تھا، تو اب کیا ایسی صورت میں اپنی تحری پر عمل کرے گا یا خبر دینے والے کی خبر پر عمل کرے گا؟ تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں وہ تحری نہیں کرے گا، تحری کرنا اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جناب والا اب وہ آنے والے کی خبر پر عمل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے کی خبر یہ نص کے درجے میں ہے اور تحری یہ قیاس کے درجے میں ہے، اور ابھی آپ نے جانا کہ قیاس کی جانب انسان اسی وقت رجوع کر سکتا ہے جبکہ نص پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، لہذا یہاں پر جب آنے والے نے خبر دے دی، وہ خبر اس کے نص کے درجے میں ہے، تو اب اسی خبر پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ تحری پر۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے پانی پایا، اب ایک دوسرے انسان نے جو کہ عادل تھا اس نے آ کر کے یہ خبر دی یہ پانی کیا ناپاک ہے، تو اب جناب والا اس انسان کو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اس لیے کہ اگر وہ غور و فکر کر کے یا یہ اپنے زن سے یا یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ پانی کیا پاک ہے وضو کر لے گا، تو اس کا وہ وضو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کا اب اس پانی سے وضو کرنا یہ اپنی رائے سے ہے، اور آنے والے عادل انسان کی خبر دینا یہ نص کے درجے میں ہے، اور جب تک نص پر عمل کرنا ممکن ہو اس وقت تک قیاس اور رائے کی جانب عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الواجب علی المجتہد، مجتہد پر جو واجب ہے وہ ہے طلب حکم الحادثتی، آنے والے مسئلے کے حکم کو طلب کرنا، قائس من کتاب اللہ تعالی، سب سے پہلے کتاب اللہ سے، ثم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بصریح النص، چاہے صریح نص کے ساتھ ہو، او دلالت ہی، چاہے دلالت النص کے طریقے پر ہو، علی ما مر ذکرہ، اس کے مطابق جیسا کہ ما قبل میں گفتگو ذکر کر دی گئی ہے۔ فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص، اس لیے کہ جناب والا رائے کی جانب عمل کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، مع امکان العمل بالنص، نص پر عمل کے امکان کے ساتھ، یعنی جب تک نص پر عمل کرنا ممکن ہے اس وقت تک رائے کی جانب عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولہذا یہی وجہ ہے اذا اشبہت علیہ القبلۃ، کہ جب کسی انسان پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، فاخبرہ واحد عنہا، قبلے کے تعلق سے کسی ایک نے آ کر کے اس کو خبر دی، لا یجوز له التحری، تو اب اس کے لیے تحری کرنا جائز نہیں ہے۔ ولو وجد ماء، اور اگر کسی انسان نے پانی کو پایا، فاخبرہ عادل، تو کسی عادل انسان نے اس کو خبر دی، انہ نجسن، کہ وہ پانی ناپاک ہے، لا یجوز له التوضؤ به، تو اب اس انسان کے لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں، بل یتیمم، بلکہ وہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ وعلى اعتبار ان العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا ان الشبهة بالمحل اقوى من الشبهة في الظن، اسی قاعدے کا اعتبار کرتے ہوئے، کس قاعدے کا؟ کہ رائے پر عمل کرنا یہ نص پر عمل کرنے سے کم تر ہے، یعنی نص پر عمل کرنا اولا ہے رائے پر عمل کرنے کے بمقابل۔ اس قاعدے کے پیش نظر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شبہ بالمحل یہ اقوا ہے شبہ فی الظن سے، شبہ بالمحل یہ اقوا ہے شبہ فی الظن سے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے ہم شبہ جانتے ہیں، شبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو شبہ کہتے ہیں اس کو جو ثابت و حق کے مشابہ ہو، جو چیز ثابت اور حق کے مشابہ ہو لیکن ثابت نہ ہو، یعنی ثابت کی طرح ہو ثابت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شبہ۔ پھر اس شبہ کی جناب والا دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے شبہ فی المحل اور دوسری قسم کا نام ہے شبہ فی الظن۔ شبہ فی المحل کہتے ہیں ایسی دلیل شرعی کو جو کسی کی حلت یا حرمت کے منافی ہو، جو کسی چیز کی حلت یا حرمت کا منافی ہو لیکن اس کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو،
لیکن اس کا اثر کسی مانع کی وجہ سے ظاہر نہ ہوتا ہو۔ تو شبہ فی المحل کی تعریف کیا ہوئی کہ شبہ فی المحل کہتے ہیں ایسی دلیل شرعی کو جو کسی شے کی حلت یا حرمت کے منافی ہو، یعنی کہ جو کسی شے کے حلت کی نفی پر دلالت کرتی ہو یا کسی شے کی حرمت کی نفی پر دلالت کرتی ہو، لیکن جناب والا کسی مانع کی وجہ سے وہ دلیل شرعی اپنا اثر ظاہر نہ کرتی ہو۔ تو اب ایسی دلیل سے جناب والا اس شے کے حلال ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے گا جو حلال نہیں ہے، اور اس شے کے حرام ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے گا جو حرام نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ ایسی دلیل ہے جناب والا جو اس بات کا شبہ پیدا کرتی ہے کہ بیٹے کی باندی باپ کے لیے حلال ہو، بیٹے کی باندی باپ کے لیے حلال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندی بھی کیا یہ ایک مال ہے یا نہیں؟ اور سرکار فرماتے ہیں تو اور تیرا مال، یعنی جتنا بھی مال ہے اولاد کا، اس سب پر باپ کی کیا ملکیت ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے اس بات میں شبہ پیدا ہو گیا کہ بیٹے کی باندی بھی کیا ہو، باپ کے لیے حلال ہو، جس طریقے سے دوسرا مال بیٹے کا باپ کے لیے حلال ہے۔ حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ ایسی دلیل ہے کہ جس نے اس بات میں شبہ پیدا کر دیا کہ بیٹی کی باندی جو کہ حلال نہیں ہے، لیکن اس حدیث پاک کی بنیاد پر یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ بیٹی کی باندی باپ کے لیے کیا ہو، حلال ہو۔ تو یہ شبہ فی المحل کہلاتا ہے۔ شبہ فی الظن کہتے ہیں کہ انسان اس چیز کو دلیل سمجھے جو دلیل نہیں ہے، یعنی کہ غیر دلیل کو دلیل سمجھنا، یہ کہلاتا ہے شبہ فی الظن۔ مطلب جو حلت کی دلیل نہیں ہے اس کو حلت کی دلیل سمجھنا، اور جو حرمت کی دلیل نہیں ہے اس کو حرمت کی دلیل سمجھنا، یہ شبہ فی الظن کہلاتا ہے۔ آپ نے شبہ کی تعریف کو بھی ذہن نشین کر لیا، پھر اس کی دونوں قسم شبہ فی المحل، شبہ فی الظن کی تعریف کو بھی ذہن نشین کر لیا۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ شبہ فی المحل کا تحقق بندے کے ظن پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ شبہ فی المحل کا تعلق بندے کے ظن پر موقوف نہیں ہوتا ہے، برخلاف شبہ فی الظن کے کہ شبہ فی الظن کا تحقق بندے کے ظن پر موقوف ہوتا ہے۔ اس تمہید گفتگو کے بعد اب آئیے اصل مسئلہ پر کہ مصنف کہتے ہیں شبہ بالمحل یہ اقوا ہے شبہ فی الظن سے۔ شبہ بالمحل یہ اقوا ہے شبہ فی الظن سے، یہاں تک کہ شبہ بالمحل میں بندے کیا ظن کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، بندے کے ظن کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ اب اس قاعدے کو اس مثال کی روشنی میں ملاحظہ کریں۔ قاعدہ کیا ہے کہ شبہ بالمحل یہ شبہ فی الظن سے اقوا ہے، لہذا اب بندے کے ظن کا اعتبار ساقط ہو جائے گا شبہ بالمحل میں، یعنی شبہ بالمحل میں بندے کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا جب کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی تو اب اس باپ پر حد جاری نہیں کی جائے گی زنا کی، اگرچہ وہ باپ یہ کہتا ہو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مجھ پر کیا ہے، حرام ہے، مجھ پر کیا ہے، حرام ہے، یعنی بیٹی کی باندی مجھ پر کیا حرام ہے، اس بات کا وہ اقرار بھی کر رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، پھر بھی اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ کیوں حد جاری نہیں کی جائے گی؟ اس لیے حد جاری نہیں کی جائے گی جناب والا کہ باپ کے لیے ملکیت کا شبہ یہاں پر نص کے ذریعے سے ثابت ہے۔ بیٹے کے مال میں
ملکیت کا شبہ باپ کے لیے نص کے ذریعے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ لہذا اس نص نے اس بات کا شبہ پیدا کر دیا کہ باندی بیٹے کی یہ بھی تو ایک مال ہے، لہذا جس طریقے سے دیگر مال میں باپ کی ملکیت ہے، لہذا اس باندی میں بھی باپ کی ملکیت ہوگی۔ جب باپ کی ملکیت ہوگی تو باپ کے لیے بیٹی کی باندی سے وطی کرنا جائز ہوگا۔ لہذا اب باپ کا اپنے بیٹی کی باندی سے وطی کرنا یہ کائے کے قبیل سے ہو گیا، شبہ بالمحل کے قبیل سے ہو گیا۔ اور شبہ بالمحل کا حکم جناب والا یہ ہے کہ اس میں بندے کا اعتبار، بندے کے زن کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے رائے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب والا اب اگر باپ جس نے وطی کی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ مجھ پر حرام ہے، اس کے اس زن کا، اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ شبہ بالمحل میں زن کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جناب والا اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو شبہ پیدا ہوا ہے وہ نص کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اور شبہ کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ حدود کیا ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں۔ ہاں اب اس وطی کے تحت جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا وطی بالشبہ ہے، اور وطی بالشبہ سے نسب ثابت ہو جاتا ہے، برخلاف اس کے کہ اگر بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے وطی کر لی، بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے وطی کر لی، تو اب ایسی صورت میں بیٹے کے گمان کا اعتبار کیا جائے گا، بیٹے کے رائے کا، بیٹے کے زن کا اعتبار کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ گمان کیا تھا یہ مجھ پر حرام ہے، تب ایسی صورت میں اس پر حد قائم کی جائے گی۔ اور اگر اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے باپ کی باندی، میں نے یہ گمان کیا یہ مجھ پر حلال ہے، تب ایسی صورت میں اس پر حد واجب نہیں ہوگی۔ تو یہاں جناب والا بندے کے زن کا اعتبار کیوں ہو رہا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی باندی سے وطی کرنا یہ شبہ فی الظن کے قبیل سے ہے، قائل کے قبیل سے، شبہ فی الظن کے قبیل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے مال میں ملکیت کا شبہ یہ نص سے ثابت نہیں ہے، قائل سے نص سے ثابت نہیں ہے، دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ جب دلیل سے ثابت نہیں ہے تو یہ شبہ فی الظن کے قبیل سے ہوا۔ اور شبہ فی الظن میں کیا ہوتا ہے جناب والا؟ بندے کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اب اس کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے گمان یہ کیا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تب ایسی صورت میں اس پر حد واجب کی جائے گی، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ گمان کیا یہ مجھ پر حلال ہے، تب ایسی صورت میں حد واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے یہ گمان کیا یہ مجھ پر حلال ہے تو اب اس کو شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ کی بنیاد پر حدود ساقط ہو جاتے ہیں، لہذا اب ایسی صورت میں اس پر حد واجب نہیں کی جائے گی۔ اور نہ ہی جناب والا اس وطی کے سبب جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب ثابت ہوگا۔ کیوں؟ وہاں تو نسب ثابت ہو جا رہا تھا جب باپ اپنے بیٹی کے باندی سے وطی کر رہا تھا، تو اس صورت میں تو نسب ثابت ہو جا رہا تھا، لیکن اس صورت میں نسب ثابت کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ کی باندی سے وطی کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس لیے نسب ثابت نہیں ہوگا کہ بیٹے کا اپنے باپ کی باندی سے وطی کرنا یہ سراسر زنا ہے، زنا، اور زنا سے چونکہ نسب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے قلنا، ہم نے کہا ان الشبہۃ بالمحل اقوی من الشبہۃ فی الظن، کہ شبہ بالمحل یا اقوی ہے شبہ فی الظن سے، حتی سقط اعتبار ظن العبد فی الفصل الاول، یہاں تک کہ جناب والا بندے کے گمان کا اعتبار ساقط ہو جائے گا فصل اول میں، یعنی کہ شبہ بالمحل میں۔ ومثالہ، اور اس کی مثال، فیما اذا وطی جاریۃ ابنہ، جب کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی، لا یحد، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ وان قال، اگرچہ اس نے کہا علمت، میں نے جان لیا ہے کہ انہا علی حرام، کہ وہ مجھ پر حرام ہے، ویثبت نسب الولد منہ، اور اس سے جناب والا بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا، حد کیوں قائم نہیں کی جائے گی؟
لأن شبہۃ الملک لہو، اس لیے کہ جناب والا باپ کو ملکیت کا شبہ تثبت بالنص، یہ ثابت ہے نص سے، فی مال ابن، بیٹے کے مال میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، اس نص کی بنیاد پر جناب والا ملکیت کا شبہ ثابت ہو گیا، اور شبہ کی بنیاد پر حد کیا ہو جاتی، ساقط ہو جاتی ہیں، اس لیے جناب والا واتی پر یعنی کہ باپ پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ فسقط اعتبار ظنہ فی الحل والحرمت، اور اس کا جناب والا حل اور حرمت کا جو زن کا اعتبار ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کا یہ کہنا کہ میں نے جانا یہ مجھ پر حرام ہے، یا اس کا یہ کہنا کہ میں نے جانا کہ یہ مجھ پر حلال ہے، اس رائے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ شبہ بالمحل کے قبیل سے، اور شبہ بالمحل میں جناب والا بندے کی زن کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ اور نسب کیوں ثابت ہوگا؟ نسب اس لیے ثابت ہو جائے گا کہ یہ وتی بالشبہ ہے، وتی بالشبہ کی بنیاد پر نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ ولو وتی الابن جاریۃ بھی، اور جناب والا اگر بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے وتی کر لی تو یعتبر ظنہ فی الحل والحرمت، لہذا ایسی صورت میں بیٹے کے زن کا اعتبار کیا جائے گا حلال و حرام ہونے میں، یہاں تک کہ اگر اس نے کہا ظننت انہا علی حرام، میں نے گمان کیا کہ وہ مجھ پر حرام ہے، یجب الحد، تو اب ایسی صورت میں اس پر حد واجب ہوگی، اور اگر اس نے کہا ظننت انہا علی حلال، میں نے یہ گمان کیا کہ وہ مجھ پر حلال ہے، لا یجب الحد، تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی۔ کیوں یہاں پر اس کے زن کا اعتبار ہے؟ تو اس کی علت بیان کر رہا ہے، لأن شبہۃ الملک فی مال الاب، اس لیے کہ باپ کے مال میں ملکیت کا شبہ لم یثبت لہ بالنص، یہ نص سے ثابت نہیں ہے، جب نص سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کی گمان ہی پر موقوف ہے، فاعتبر رأیہ، تو اس کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، ولا یثبت نسب الولد، اور نہ ہی بچے کا نسب ثابت ہوگا، وان ادعاہ، اگرچہ یہ بیٹا اس کا دعویٰ بھی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کا اپنی باپ کی باندی سے وتی کرنا یہ سراسر زنا ہے، اور زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔